اسی طریقے سے نمازیوں سے ہونے والی غلطیوں میں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے شاید رکعت مل جائے گی، یا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے اجر و ثواب مل جائے گا، حالانکہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے دوڑتے ہوئے آتا ہے تو اسے اجر نہیں ملتا ہے، اسے ثواب نہیں ملتا ہے۔ وہ بھلے اپنے آپ میں مطمئن ہے کہ مجھے نماز کا ثواب مل گیا یا جماعت مل گئی، لیکن احادیث کی روشنی میں وہ غلط کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کر رہا ہے، شریعت کے مطابق اس کا وہ عمل نہیں ہے، اور جو عمل شریعت کے مطابق نہ ہو وہ عمل مردود ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم بالسکینہ والوقار، اللہ کے نبی نے باقاعدہ حکم دیا ہے، علیکم بالسکینہ والوقار، تم پر لازم ہے سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ جاؤ، اور اسی طریقے سے ولا تسرعوا، اور دوڑو مت، جلدی مت کرو۔ آپ نے فرمایا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم کو مل جائے امام کے ساتھ نماز اس کو پڑھ لو اس کے ساتھ میں، اور جو چھوٹ جائے اس کو پوری کر لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے نمازیوں سے ہونے والی غلطیوں میں ایک بھیانک اور بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ اقامت ہونے کے بعد سنتیں شروع کر دیتے ہیں لوگ بعض مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی فجر کی جماعت ختم ہو جاتی ہے اور لوگ سنتیں پڑھنے لگتے ہیں، یعنی اگر امام کی آخری رکعت چل رہی ہے اور ایک آدمی مسجد میں پہنچتا ہے، اس کے لیے ضروری کیا تھا کہ وہ امام کے ساتھ جا کر کے شامل ہو جائے، لیکن شامل نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی پہلے سنت پڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ امام تشہد میں ہوتا ہے، امام فجر کی بات کر رہا ہوں، امام تشہد میں ہوتا ہے، پیچھے آدمی جاتا ہے، اسے تشہد میں بیٹھ جانا چاہیے لیکن نہیں بیٹھتا ہے، وہ پہلے اپنی سنت پڑھ لیتا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح سے لوگوں کو سکھایا گیا ہے، کس طرح سے تعلیم دی گئی ہے۔ انسان اپنی عقل لگائے، اللہ کی قسم اگر انسان اپنی عقل لگائے تو بھی سمجھ سکتا ہے اس کے امام کیا سکھا رہے ہیں، اس کے بڑے کیا سکھا رہے ہیں، ایک الگ بات ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، لیکن اگر انسان عقل لگائے تو یہ خود سوچ سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا وہ۔ لیکن سنت کے حوالے سے یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ اگر کسی انسان کی سنت چھوٹ جائے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑ رہا ہے، پیچھے رہ گا کسی وجہ سے، اگر چھوٹ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کبھی اس کو نہیں پکڑے گا۔ لیکن انسان اس کو پڑھتا ہے، یہ سنت پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے وہ، یعنی دو مخالفتیں کر رہا ہے، دو طرح سے شریعت کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی توڑ رہا ہے اور جماعت سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے خاص طور سے امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، لوگ پہنچتے ہیں پیچھے اور اپنی سنتیں پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو الگ سے بلا کر کے ان کو سمجھائیں انشاءاللہ۔ اگر کسی کے سمجھانے سے کسی آدمی کی اصلاح ہو گئی تو اس کے لیے مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو اصلاح کیجیے، آپ سدھاریے ایسے لوگوں کو۔ تو اقامت شروع ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، غالباً بخاری کی روایت ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اذا اقیمت الصلاۃ باقاعدہ صراحت کے ساتھ ہے۔ ایسی حدیث ہے جس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز ہے ہی نہیں اس نماز کے علاوہ، کوئی بھی نماز نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے، کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ تو بہرحال خاص طور سے غلطیاں لوگ فجر کے حوالے سے کرتے ہیں، اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو لوگ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ اس کی روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک نمازیوں سے ہونے والی غلطیوں میں ایک غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صفوں کو سیدھی نہیں کرتے ہیں اور مل کر کے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، صفوں کو سیدھی بھی نہیں کرتے ہیں اور مل کر کے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، جبکہ میں نے شروع میں بتایا، شاید جو لوگ شروع سے تھے وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتے تھے جب تک کہ صفوں کو سیدھی نہیں کر دیتے۔ لیکن آپ دیکھو نا دوسری مسجدوں میں کوئی ترتیب دکھ رہی ہے آپ کو، بچے کوئی وہاں پر کھڑے ہیں، کوئی یہ کونے میں کھڑے ہیں، کچھ لوگ بیچ میں کھڑے ہیں، بڑوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں۔ امام اعلان ہی نہیں کرتا ہے صفوں کو سیدھی کر لو، امام اعلان نہیں کرتا ہے نا، امام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ مرد حضرات آگے رہیں، بچے یہاں رہیں، بچے وہاں رہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں۔
من مانی جہاں جیسا چاہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے جہاں چاہتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کودتے رہتے ہیں. بہت بڑی غلطی ہے، بہت بھیانک غلطی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کی درستگی کو نماز کی درستگی کہا ہے. یعنی اگر بندوں کے صف درست ہوں گے تو نماز درست ہوگی، اگر صف درست نہیں ہوں گے تو نمازیں بھی درست نہیں ہوں گی. لیکن کس کو احساس ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، دیکھیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، تم صفیں برابر کرو کیونکہ صف کو برابر کرنا نماز کو مکمل کرنے سے ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، تم صفیں برابر کرو کیونکہ صفیں برابر کرنا نماز کو قائم کرنے سے ہے. یعنی نماز کا قائم کرنا ہے. صفیں برابر ہوں گی تبھی آپ کی نماز قائم ہوگی، اگر صفیں برابر نہیں ہوں گی تو آپ کی نماز قائم نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے نمازیوں سے ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی نمازوں میں امام سے سبقت کرتے ہیں. امام سے سبقت کرتے ہیں. امام ابھی رکوع میں ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھ رہا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں. ابھی امام پوری طرح سے اٹھا نہیں ہے، امام پوری طرح سے اٹھا نہیں ہے، لیکن یہاں بہت سارے مقتدی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. اس کی کیسے نماز ہوگی؟ کیسے نماز ہوگی اس کی؟ ایسے لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. امام سے جو سبقت کرتا ہے نا، ایسے لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم، میں تم لوگوں کا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود، تو تم سجدے میں اور رکوع میں مجھ سے آگے مت بڑھو، یعنی مجھ سے پہل مت کیا کرو. ولا بالقیام، اور نہ ہی قیام کے اندر، ولا بالانصراف، اور نہ سلام پھیرنے میں. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ مجھ سے پہلے نہ تم رکوع کرو، نہ رکوع سے اٹھو، نہ سجدہ کرو، نہ سجدے میں جاؤ، اور نہ مجھ سے پہلے سلام پھیرو. لیکن آپ دیکھیں، تجربہ کریں، یہاں ایک مسجد ہے، میں جاتا ہوں کبھی نماز پڑھتا ہوں، روڈ ہی پر ہے، اس میں میں دیکھتا ہوں آدھے سے زیادہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام ابھی کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، آدھے سے زیادہ لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ روکا ہے اس سے. یہ ذمہ داری ہے اماموں کی، کبھی کبھار اس کی نصیحت کرتے رہیں، کبھی کبھی تعلیم دیتے رہیں. لیکن شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امام اس طرح کی تعلیم دیتا ہو. تو امام سے پہلے جو ہے اپنے کسی بھی عمل کو نماز میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام کے تابع پیچھے پیچھے ہر عمل کو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کی غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں نا تو گندی چیزیں کھا کر کے آتے ہیں. گندی چیز یعنی جو نماز کے لیے صرف گندی میں کہہ رہا ہوں، پیاز اور لہسن کھا کر کے روکا گیا ہے، باقاعدہ شریعت نے روکا ہے. لیکن یہاں پر میں وضاحت کر دوں، پیاز اور لہسن اگر کچے ہیں تو اس کو کھا کر کے نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر پکے ہوئے ہیں، سالن وغیرہ میں تو اس کو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ کھانے کی چیزیں ہیں، یہ نجس اور ناپاک نہیں ہیں، یہ حرام نہیں ہے. لیکن نماز کی اہمیت کے پیش نظر، چونکہ وہاں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے نا، نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، آپ کے پاس فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، آپ کے بازو والوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد کی طرف نہ آئے. کتنی رعایت کی گئی ہے، آپ کے بازو والوں کی کتنی رعایت کی گئی ہے، اور پھر فرشتوں کا کس قدر اہتمام کیا گیا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ان کو اگر تکلیف ہوگی تو آپ کے پاس سے ہٹ جائیں گے. آپ کا رپورٹ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. حالانکہ اللہ کے پاس رپورٹ تیار ہے، لیکن فرشتوں کو لگا کر کے رکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ آپ کی رپورٹ پیش کرتا ہے. فرشتہ آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، اس کی پوری کیفیت اللہ کے یہاں بیان کرتا ہے. کتنا بدنصیب ہو انسان جو اپنے آپ سے فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو ہم سے دور رہے. یا آپ نے فرمایا کہ او لیعتزل مسجدنا، وہ ہماری مسجد سے دور رہے. ولیقعد فی بیتہ، اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے جو ہے لوگوں کو منع کیا ہے کہ جو پیاز اور لہسن کھائے وہ ہم سے دور رہے. یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ وہ مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے. آپ دیکھیں، اسی پر قیاس کر لیں، جو لوگ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں نا، کتنا بھی وہ اپنے منہ کی صفائی کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں باس آتی ہے. کتنا بدنصیب ہو انسان، پوری زندگی بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے اور پوری زندگی اپنے پاس سے رحمت کے فرشتوں کو دور کر کے رکھتا ہے. نہیں آتے ہیں نا،
گندگی سے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اب انسان بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے، اس کی زبان اور اس کے منہ سے بات آتی ہے، اس کی طرف رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اس کے پاس نہیں آتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بھیانک غلطی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ چند غلطیاں تھیں جو نمازیوں سے ہوتی رہتی ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ اسے آپ کے سامنے لے آئیں تاکہ ہم اور آپ سب اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ ہماری نماز اللہ کے ہاں، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں بھی فلاح ملے اور اخروی زندگی بھی ہماری کامیاب رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے شروع میں حدیث بیان کی کہ سارے عملوں کا دار و مدار اسی نماز پر ہے۔ اگر نماز ہماری صحیح رہی تو انشاءاللہ سارے اعمال صحیح رہیں گے، اور اگر ہماری نماز ہی خراب نکلی تو سارے اعمال ہمارے ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔